میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، ابھی میں آج آپ کو ایک بہت دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ میں نے لیا جی پنجاب کی تاریخ سے۔ یہ آپ کے سامنے ایک پنجاب کی تاریخ کی بک موجود ہے، اگرچہ پنجاب کی تاریخ جو ہے یہ بہت رچ ہے، بہت جامع ہے، اور اس میں بڑے بڑے اچھے واقعات موجود ہیں۔ کیا کیا پنجاب پہ گزری آپ اس پنجاب کی تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس میں سے ایک بہت دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وہ واقعہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے جب لاہور فتح کیا تو پھر اس نے کیا کہا تھا۔ جناب، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ رنجیت سنگھ جو ہے اس کا تعلق گجرانوالے سے تھا۔ سکھوں کی جو 12 مثلیں تھی، رنجیت سنگھ کے جو والد تھے وہ ایک مثل کے سردار تھے۔ رنجیت سنگھ جب پیدا ہوئے، ابھی چھوٹی عمر یعنی کہ 4-5 سال کی عمر کا تھا، تو اس کو شدید قسم کی چیچک ہوئی اور اس میں اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں رنجیت سنگھ کو رنجیت سنگھ کانا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ بلکہ اس کے متعلق بہت سے لطیفے بھی مشہور ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ رنجیت سنگھ دنیا میں سب لوگوں کو، یعنی کہ اپنے حکومت میں سب لوگوں کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا تھا۔ تو یہ محاورہ انصاف کے حوالے سے مشہور ہے کہ سب لوگوں کو برابری کی سطح پر دیکھا جائے، تو رنجیت سنگھ کی چونکہ آنکھ ہی ایک تھی تو لہٰذا وہ ایک ہی آنکھ سے سب لوگوں کو برابری سے دیکھتا تھا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رنجیت سنگھ کی جو مثل تھی، بہت بہادر شخص تھا۔ تو اس نے جب گجرانوالہ کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں ان کو فتح کر لیا، تو وہ پھر آگے ایکسپینڈ کرتا گیا۔ بہت بڑا ایک سیاسی اور سفارتی قسم کا ذہن بھی رکھتا تھا، اور اس نے جو باقی سکھوں کی مثلیں تھیں ان کے ساتھ بھی معاہدات کیے یا رشتہ داریاں کی یا مختلف طریقوں سے ان کو اپنے ارد گرد جمع کر کے تو وہ بہت طاقتور ہو گیا، اور اس طاقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے لاہور پر چڑھائی کر دی اور پھر لاہور کو فتح کر لیا۔ یہ جناب یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ 18ویں صدی یعنی کہ 1702-4 عیسوی کے واقعات ہیں۔ تو جناب جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا، تو پھر لاہور میں ایک شاہ عالمی کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک بہت مشہور چوک ہے جسے چوک رنگ مل کہا جاتا ہے۔ مغلیہ دور کی بہت سی عمارتیں اس چوک میں موجود ہیں، آج بھی کچھ موجود ہیں۔ تو تاریخ میں یہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے لاہور کو فتح کرنے کے بعد وہاں پر اپنے دربار کا انعقاد کیا، یعنی کہ دربار لگایا۔ اس دربار میں پہلی مرتبہ رنجیت سنگھ کو مہاراج کا یا مہاراجا کا لقب دیا گیا، یعنی کہ اب وہ تمام راجوں سے بڑا راجا بن چکا تھا، یعنی کہ وہ پنجاب کا بادشاہ بن چکا تھا۔ تو جناب اس صورتحال میں جب وہ دربار لگا ہوا تھا، تو دربار کے ختم ہونے سے پہلے جو وہاں پہ کرتے درتے سردار تھے، جو فوجوں کے لیڈر تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ مہاراج اب آپ پنجاب کے بادشاہ بن چکے ہیں، تو یہ ساری کی ساری افواج، یہ جو نوجوان جو آپ کے لیے جنگ لڑتے رہے، جن نے لاہور کی فتح کو ممکن بنایا، تو ان کے لیے کسی انعام و اکرام کا اعلان کریں۔ تو جناب رنجیت سنگھ نے جب اپنے دائیں بائیں دیکھا، تو رنجیت سنگھ کے پاس اس وقت کوئی اسحاق ڈار یعنی کہ کوئی وزیر خزانہ نہیں تھا، بلکہ رنجیت سنگھ کا اس وقت تک کوئی بھی خزانہ بھی نہیں تھا۔
تو کہتے ہیں جی رنجیت سنگھ نے پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر سامنے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک بہت عجیب قسم کا آرڈر کیا۔ وہ آرڈر کیا تھا؟ رنجیت سنگھ نے کہا کہ جاؤ پھر جا کے سوا بازار لوٹ لاؤ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ سوا بازار کیا ہے؟ وہ لاہوریے یا پنجابی جو لاہور میں رہتے ہیں، شاہ عالمی میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سوا بازار، سوا مین ریڈ بازار، ریڈ مارکیٹ۔ تو لاہور کا یہ جو سوا بازار ہے، یہ لاہور کی آج بھی سب سے بڑی جیولری کی مارکیٹ ہے، اور وہاں پر یہ جو عروسی ملبوسات ہیں اس وقت بھی یہ ملتی تھی، یعنی کہ لاہور کی جو سب سے قیمتی اشیاء تھی، یعنی کہ سونے کے زیورات یا عروسی ملبوسات یا قیمتی قسم کے کپڑے یا اس قسم کی چیزیں، وہ لاہور کے سوئے بازار سے ملتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ پھر سوا بازار لوٹ لو۔ تو پھر اس کا آپ آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آرمی اس دربار سے اٹھی، یعنی کہ اس کی فوج اس دربار سے اٹھی، اور انہوں نے تمام جو لاہور کی مارکیٹیں تھیں اور خاص طور پہ جو سوا بازار تھا اس کو لوٹ لیا۔ یہی ان کی تنخواہ تھی، یہی ان کا ایوارڈ تھا، یہی ان کو ان کی قربانیوں اور جنگ لڑنے کی خوشی کا انعام و اکرام تھا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ ہمارے ملک میں اب گزشتہ اپریل میں ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے پی ڈی ایم کی حکومت کو لایا گیا۔ اب اس حکومت کو آلموسٹ تقریباً 10 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے ملک کی تاریخ کی جو سب سے بڑی کیبنٹ ہے وہ اس حکومت کے پاس موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج تک جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں ان کی جو کیبنٹ ہے اس میں منسٹر یا منسٹر آف اسٹیٹ کے عہدے کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 83 یعنی کہ 83 کے قریب ہے۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ کچھ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کے نوٹیفیکیشن پرو بونو، یعنی کہ وہ گورنمنٹ کو مفت خدمات مہیا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے بڑے بڑے سائنسدان یا ایکسپرٹس ہیں کہ وہ اس ڈوبتی ہوئی حکومت اور اس حکومت کے ہاتھوں ڈوبتی ہوئی معیشت کا کوئی حل تلاش کریں گے۔ تو جناب وہ حل یہی تلاش کریں گے کہ جس طرح باقی حکومت اور حکومت کی مشینری جو ہے اس ملک کی اکانومی سے اپنا حصہ وصول کر رہی ہے، تو وہ تنخواہ تو نہیں لیں گے لیکن باقی ان کے ہتھے جو کچھ بھی چڑھے گا وہ نہیں بچے گا۔ پہلے بھی یہ ساری کی ساری حکومت اور اس کے مختلف وزراء اور عہدیدار نیب زدہ تھے، تو انہوں نے آتے ہی نیب کا قانون ہی بدل دیا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نہ رہے گا تن تے نہ رہے گی تانی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نہ رہے گا نیب اور نہ کو ہمیں پوچھے گا کہ آپ نے کرپشن کی۔ تو لہٰذا جی ہمارے پنجاب میں اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں میں میاں شہباز شریف صاحب رنجیت سنگھ کے بعد ایک دوسرے بڑے حکمران ہیں جنہوں نے اپنی کیبنٹ کی موجیں کرا دی ہیں۔ اپنے جو ایم این ایز ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے وہ قائم ہیں ان کو انہوں نے کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جاؤ جو مرضی کرو، یہ ملک، یہ پنجاب، یہ اکانومی اب آپ کے رحم و کرم پہ ہے، اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرنا۔ تو میرا مطلب اس میں کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، میں نے تو ایک تاریخ سے ایک واقعہ پڑھا اور اس کی بڑی مماثلت ہماری جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے ساتھ تھی، تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ادروائز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہمارے سیاستدان ہیں یا حکومت کے کرتے ترتے ہیں یا فیصلہ ساز ہیں ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ہمارے ملک میں یہ جو کرپشن، یہ جو لوٹ مار اور یہ جو بے انصافی اور استحصالی نظام قائم ہے،
اس کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے، ادروائز ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ شدید خطرے میں ہے، جو کہ کسی وقت بھی سول وار کی طرف جا سکتا ہے۔ دیکھیں سول وار یا انقلاب کب آتا ہے؟ کہ جب کسی ملک میں غربت ہو اور جب کسی ملک میں گڈ گورننس یعنی کہ لا اینڈ آرڈر نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، انصاف نہ ہو اور حکومتیں کام نہ کر رہی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔